گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارا سلسلہ ہے، اس میں ہم غزوہ خندق ہم نے پڑھ لیا تھا، اس کے بعد صلح حدیبیہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اس کے بعد ہم نے جو ہے نا خطوط کا سلسلہ پڑھا تھا کل ہم نے. تو آپ یہاں پر کوئی 3 ایسے بادشاہوں کے نام بتائیں کہ آپ نے جن کی طرف خطوط بھیجے اور کس کو بھیجا تھا. یہ میں نے ایک فارمولہ بھی دیا تھا کہ خطوط کو یاد کرنے کا طریقہ کن مخ ما ہش دال عین ہا عین عین سین شین عین، ایک کلیہ بھی میں نے دیا تھا تو وہ بالکل ایزی تھا. کن مہ ما ہش، کاف سے کیسر، نون سے نجاشی، میم سے مقوقشہ مصر، اور خے سے خسرو پرویز. اور ان کے پاس کون لے کر یہ میں 1 منٹ اس میں نا لکھ دیتا ہوں. یہ بالکل آسان کلیہ ہے، آپ اس کو نا یاد کر لیں. جی، یہ آپ نے السلام نے جو خطوط بھیجے تھے ان کو یاد کرنے کا طریقہ ہے کہ کن مخ، یہ پہلے 4، اس کے مقابلے میں اگر دال عین ہا عین، کاف سے کیسر، نون سے نجاشی، میم سے مقوقشہ مصر، اور خے سے خسرو پرویز. خط کون لے گیا تھا؟ دال تو دہیا قلبی، عین عبداللہ بن حذافہ، میم مقوقشہ مصر کے پاس حاتب بن ابی بلتا، خسرو پرویز کے پاس عمر بن امیہ. ٹھیک ہے، تو یہ 4 ہو گئے، 4 بادشاہ اور 4 خط لے کر جانے والے. یہ سمجھ آ گیا ہے تو آگے چلیں. ہاں، یہ دوسرا اصل میں 2 عین ہے نا یہ والے. تو پہلے میں عمر بن امیہ اور دوسرے میں عبداللہ بن حذافہ. ٹھیک ہے، ہاں، پہلے میں عمر بن امیہ اور دوسرے میں عبداللہ بن حذافہ. یہ سوالات ہوئے ہیں پچھلے سال کہ جو ہے نا کیسر کے پاس خط کون لے کر گیا تھا اور خط کا عنوان وغیرہ کیا تھا. یہ تو ترتیب یاد ہوگی تو پھر بالکل آسان ہو جائے گا. یہ یاد ہو گیا تو آگے چلیں. آگے بھی 4 آتے ہیں، یہ تو پورے ہو جائیں. یاد ہو گئے یہ. جی، اب ہم جو ہے نا اس کا مہش، میم ہا ہا شین. ٹھیک ہے، میم اور چھوٹی ہا، یہ میم ہا ہا شین. ٹھیک ہے، تو اس کے مقابلے میں آئے گا عین سین شین عین، عین سین شین عین. تو میم سے منذر بن ساوا، ہا سے حوزہ بن علی، اور دوسرا ہا سے حارس، اور شین سے شاہ عمان. ٹھیک ہے، شین سے شاہ عمان. ان کے پاس کون لے کر گیا تھا خطوط؟ عین سے علا بن حضرمی، سین سے سلیت، شین سے آئے گا شجاع، اور عین سے آئے گا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو یہ ایک ترتیب ہے کن مخ مہش دال عین ہا عین عین سین شین عین. تو یہ ایک فارمولہ ہے. کیا اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ جتنے بھی خطوط تھے نا، جتنے بھی خطوط تھے ان کا عنوان تھا بسم اللہ اوپر لکھ کے، پھر اس کے بعد محمد بن عبداللہ کی جانب. ٹھیک ہے، تو آگے اس بادشاہ کا نام ہوا کرتا تھا. کبھی کبھی آپ محمد الرسولہ بھی لکھتے تھے اور کبھی آپ محمد بن عبداللہ بھی لکھتے تھے. ٹھیک ہے، شاہ عمان کے پاس محمد بن عبداللہ لکھا ہے اور باقیوں کے پاس محمد الرسول اللہ لکھا ہے. اسکرین نظر آ رہی ہے؟ ہاں، یہ آپ علیہ السلام کا نا خط مبارک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے محمد الرسول اللہ. ٹھیک ہے، آگے خط ہے اور نیچے جا کر مہر لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کا عکس جو ہے نا کتابوں میں موجود ہے. یہ کس کا شور آ رہا ہے؟ چلے میں نے کر دیا ہے. اچھا، آگے آگے ہم بات کرتے ہیں غزوہ صلح حدیبیہ کے بعد غزوہ خندق.
ٹھیک ہے، غزوہ خندق کا جو غزوہ کیا کہتے ہیں، غزوہ خندق نہیں بلکہ خیبر، فتح خیبر، ٹھیک ہے، وہ کیا واقعہ پیش آیا تھا، ادھر کتنے قلعے تھے، پہلا اور آخری قلعہ کون تھا، کون سا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا کردار ہے، یہ تمام کوئی بندہ واقعات بیان کر دیں۔ اچھا جی، اس میں 93 یہودی مارے گئے تھے فتح غزوہ خیبر میں، اور 15 مسلمان شہید ہوئے تھے، 8 قلعے تھے، اور مرحب جو مرحب کا قلعہ تھا نا، قلعہ کاموس، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو فتح کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ الٹ لکھا ہوا نا، پہلا نائم تھا، آخری کموس ہے، ٹھیک ہے، یہ کتابوں میں ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بڑا واقعہ پیش آیا تھا کہ آپ علیہ السلام کو زہر دیا گیا، ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام کو زہر دیا گیا، تو کس نے زہر دیا تھا، وہ کس نے دیا تھا؟ اچھا، چلیں، آپ نے یہاں پر ایک بات کی، عہدہ قائم کیا اور ایک اسلامی ریاست جب مدینہ کی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی، اس کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئیں آپ نے خود نہیں کی، جب تک دشمن نے آپ کی طرف وہ جو ہے نا آپ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا جنگ کرنے کے لیے، تب تک آپ نے جنگیں نہیں تھی کی۔ اس کے علاوہ آج زندگی کے ہر شعبہ کے لیے آپ علیہ السلام کی رہنمائی درکار ہے، کوئی سیاست کے میدان میں ہو تو آپ کی سیاسی زندگی آپ کے سامنے ہے، کوئی تبلیغ کے میدان میں ہو تو آپ کی مبلغانہ صلاحیتیں آپ کے سامنے ہیں، اس کے بعد کوئی مجاہدانہ صلاحیت دیکھنا چاہتا ہو تو آپ علیہ السلام ایک مجاہد کی حیثیت سے نظر آئیں گے۔ اس طرح کوئی تاجر آپ کو تاجر کے روپ میں دیکھنا چاہے تو آپ بصرہ اور شام کی منڈیوں میں تجارت کرتے بھی نظر آئیں گے۔ اگر آج کی موجودہ عورتیں شوہر کے روپ میں دیکھنا چاہیں تو آپ علیہ السلام کبھی حضرت خدیجہ اور اس کے بعد دیگر امہات المومنین کے ساتھ جو شوہر کی اچھی زندگی گزارتے وہ نظر آئیں گے، گھر کے اندرونی اور بیرونی مسائل کو حل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبہ کے متعلق آپ علیہ السلام نے امت کی رہنمائی کی، اس لیے آپ کو ایک جامع شخصیت کہا جاتا ہے، اور آپ کے کلام کو جو ہے نا جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ اور ایک ایک جملے میں آپ نے پوری پوری زندگی کے اسلوب بتا دی، جیسے ما اعلی من اقتصدا، کہ جو جس نے میانہ روی کی وہ تنگ دست نہیں ہوا۔ اب میانہ روی کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، آنے میں، جانے میں، سب چیزوں میں میانہ روی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں اگر اس میں ایڈ کر لی جائیں تو میرا خیال ہے سوال آپ کا آپ علیہ السلام کی جو جامع شخصیت ہے اس پہ قریب قریب آ ہی جائے گا۔ سمپل اس کا جواب ہے کہ ڈل سٹوڈنٹ ہوتے ہیں، اور ایک جو ہوتے ہیں وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں۔ یہ قدرتی طور پر اللہ نے نا انسانوں کے قسمیں بنائی ہیں، کسی کو دماغ دیا ہے بہت زیادہ، اور کسی کو دماغ دیا ہے لیکن وہ اس کا استعمال کم کرتا ہے۔ اگر وہ ایک کلاس میں ڈل سٹوڈنٹ بھی ہیں اور بہت زیادہ پڑھنے والے بھی ہیں، تو ایک ٹیچر کا رول یہ ہوگا کہ جو زیادہ پڑھنے والے ہیں ان کی توجہ ذرا تھوڑی کم کرے اور ایکسٹرا توجہ ڈل کو دے، اور جب وہ روزانہ کی بنیاد پہ ان ڈل یا کند ذہن لوگوں سے سبق سنیں، اور جو ذہین لوگ ہیں ان کی ڈیوٹیاں لگائی جائیں کہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر اپنے یہ سسٹر کو، بہن بھائیوں کو، جو بھی کلاس میں میل یا فیمیل ہو، ان کو تیاری کروانی ہے۔ تو مثلا آج میری کلاس تھی ایف اے میں، تو وہاں کافی لڑکیاں کمزور تھیں، کچھ نہیں آئی تھیں، تو میں نے ان کی بھی ڈیوٹی لگائی ہے جو ایکٹیو ہیں، یعنی جن کے 1000+ نمبر ہیں 1100 میں، تو میں نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے جو نئے لڑکیاں آ رہی ہیں یا نئے اسٹوڈنٹ ہیں جو کمزور ہیں، تو آپ نے ان کو تیاری کروانی ہے بہترین طریقے سے۔ تو یہ ایک اچھا جو ہے نا ایک ٹیچنگ میتھڈ ہے ڈل اسٹوڈنٹ کو ساتھ لے کے چلنے کا۔ اور نمبر دو، جو ذہین اسٹوڈنٹ کو تو سب پڑھا لیتے ہیں، اصل بات ہوتی ہے جو کند ذہن ہے اس کو لے کے چلنا، اور ایک اچھا ڈرائیور یا ایک اچھا ٹیچر یا ایک اچھا جو رہبر ہوتا ہے وہ سب کمزور اور طاقتور دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے، اور ایک ٹیچر کا کردار ڈرائیور کی طرح ہوتا ہے جو ہر قسم کی سواری کو بٹھاتا ہے اور اس کے مقامی مطلوب پر پہنچاتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں ڈال اسٹوڈنٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے۔
جی ایک دو باتیں اور ہیں یہ کلاس مینجمنٹ کے بارے میں. جو ذہین اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ ٹیچر کی عزت بھی کم کرتے ہیں، یہ یاد رکھنا. جو ذہین اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ ٹیچر کی عزت احترام کم کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں نہ بھی پڑھائیں، نہ انہیں تنخواہ لینی ہے، نہ بھی پڑھائیں تو ہمیں تو آ رہا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں. اصل میں جب آپ کمزور کو آگے لے کر چلیں گے نا تو ٹیچر کی محبت ان کے دلوں میں آئے گی کہ میں اگرچہ تھوڑا لاپرواہ ہوں، نہیں پڑھتا، تو یہ ٹیچر جو میرے حضرات ہیں ٹیچر ہیں تو مجھے توجہ دیتے ہیں اور مجھے سنتے ہیں، تو وہ اس کو بھی محنت کا شوق ہوگا. اگر آپ اس کو چھوڑیں گے یار تو پڑھتا نہیں ہے، چھੱਡ دے کی کرنا ہے سارا دن، تو وہ تھوڑا سا نا اور جو ہے نا بیکورڈ پہ ہوتا جائے گا. تو اس لیے ہم نے ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے نا. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کو سمجھانے سے بات سمجھ نہ آ جائے. آپ کا کام ہے 2 3 4 بار اس کو سمجھانا. اگر وہ نہیں باز آ رہا، شرارتیں کر رہا ہے، تو آپ جو ہے نا متعلقہ جو آپ کا ہیڈ ہے یا آپ کا جو پرنسپل ہے ان تک آپ بات پہنچائیں کہ یہ اسٹوڈنٹ ایسے ہے. تب اس کے بعد پھر جو ہے نا کیا کہتے ہیں پیرنٹس میٹنگ جو ہوتی ہے، گھر سے ماں باپ آتے ہیں تو ان کے ساتھ میٹنگ کروائی جائے. ٹھیک ہے، آئندہ کا لاہ عمل طے کیا جائے. اچھا یہاں پر میرا ایک اور سوال، یہاں پر میرا ایک سوال ہے. کلاس میں لڑکیاں جو لڑکے پڑھنے کی طرف دھیان نہیں دیتے، سبق نہیں سنتے اور علیحدہ باتیں بھی کرتے ہیں، تو آپ کیسے ہینڈل کریں گے ان کو؟ یہاں پر بات ہو رہی ہے. پھر ایک سوال یہ ہے کہ ایک اچھے ٹیچر کے اندر کون کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے؟ ایک اچھا ٹیچر جو ہے نا اس کے اندر. جی ایک سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ موسم بڑا سہانا ہے، اچھا موسم ہے، بچے پڑھنا نہیں چاہ رہے، کہتے ہیں سر جی ہم نے آج نہیں پڑھنا، تو آپ کیسے ان کو پڑھائیں گے جبکہ کوئی بچہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں؟ تو کیا کریں گے آپ، کیسا طریقہ آپ کے پاس ہوگا کہ آپ ان کو پڑھائیں گے؟ جی جو جو میں نے انالیسس کیا ہے نا، جو میں نے انالیسس کیا وہ یہ ہے کہ 40 منٹ کی کلاس ہوتی ہے، کلاس میں گئے ہیں تو بچے نا کبھی کبھی جاتی سوالات شروع کر دیتے ہیں. سر جی کیسے ہیں، کیا حال ہے، ادھر کیسے ہے، گھر کیسے ہیں، ادھر کیسے ہیں، کہاں سے آتے ہیں. تو وہ ٹیچر سمجھ جاتا ہے کہ آج ان کا موڈ نہیں ہے، تو وہ باتوں میں لگاتے ہیں، پھر کہتے ہیں سر آج ہم نے نہیں پڑھنا، کوئی ادھر کا واقعہ سنائے، ایسے کریں. تو آپ نا 5 10 منٹ ان کو نا کوئی واقعہ سنائیں، سناتے سناتے نا آپ کہیں چلے ہم نے کافی باتیں کر لی ہیں تو آگے اگرچہ آگے ہم نے نہیں پڑھنا تو گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا، کسی کو یاد ہے؟ جی یاد ہے، ہاں یہ تم سنا دو. مثلا ہم فرسٹ ایئر کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں توحید کی اقسام کس کو آتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ بندہ ہاتھ اٹھائے گا، پھر توحید کی اقسام، شرک کی اقسام، توحید کے معنی، لغوی معنی، اس طرح جو ہے نا بچوں کو تھوڑا بہت جو ہے نا اسٹڈی کے اندر انوالو کر لیں گے. اگرچہ وہ نیا سبق نہیں پڑھیں گے لیکن ہم سابقہ سبق کو تھوڑا بہت ریویژن کر لیں گے. ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ چند آپ باتیں کر لیں ان کے ساتھ، کرنے کے بعد جب بچے آپ کے ساتھ اٹریکٹ ہو جائیں تو آپ فوراً کو کسی سبجیکٹ کی طرف مائل کر لیں. جی اچھا آگے یہ سوال ہے کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ کیسے ختم ہوا تھا؟ کیا وہ اسباب تھے جن کی وجہ سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہوا تھا؟ ٹھیک ہے، صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ختم ہوا تھا یہ تقریباً 8 ہجری کی بات ہے. تو وہ شب بنو بکر نے بنو خزاع پر شب خون مارا اور ان کو قتل کیا. تو وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے قریش کو پیغام بھیجا کہ ان کا خون بہا جو ہے نا قصاص لیا جائے، لیکن وہ ٹال مٹول کرتے رہے. پھر آخر کار آپ علیہ السلام نے ایک بڑا لشکر لے کر مکہ پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کر لیا. ابو سفیان نے بڑی کوشش کی لیکن اس کی ساری کوششیں بے سود ہوئیں. اچھا یہاں پر ہم ایک دو سوال اور ایڈ کرتے ہیں. آپ علیہ السلام وہاں سے نکلے، 10,000 کا لشکر تھا، راستے میں کرتے کرتے 2,000 اور مل کے 12,000 کا لشکر مکہ کی طرف آ رہا ہے. مکہ کی طرف آ رہا ہے تو آپ علیہ السلام نے کچھ امان نامے دیے تھے ابو سفیان کو خانہ کعبہ کے اندر اور دیگر، اس کی وجہ کیا تھی؟ ابو سفیان کا گھر اس کو دارالامن میں داخل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ جی چلیں یہ ایک دو. ام حبیبہ کا نکاح نجاشی نے کیوں کروایا تھا؟ آپ گویا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا باپ اس ٹائم جو ہے نا مسلمان نہیں تھا اور وہ ولایت کا جو ہے نا
نجاشی نے ایز اے بادشاہ ان کا ولی بن کے نکاح کروایا۔ یہ حبیبہ وہاں گئی کیسے تھی؟ جی جی یہ وہاں اسلام کے جو پہلے اسلام کے جو بس ہاں اسلام کے جو پہلا مرتد ہے نا، پہلے مرتد وہ عبید اللہ بن جہش، وہ حبیبہ کے غالباً شوہر تھے۔ آپ علیہ السلام نے اچھا فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ السلام نے خاص حکمت عملی اپنائی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ کیا خاص حکمت عملی تھی جس کی وجہ سے کفار پر روب اور دبدبا پڑ گیا تھا؟ آپ نے یہ پلاننگ کی تھی کہ جب مکہ سے کچھ میل دور آپ نے غالباً مقام ہجون تھا یا کون سا تھا، آپ نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا اور کہا کہ تین تین چار چار بندوں کی ٹولیاں بن کے نا آگ جلائی جائے اور وسیع میدان میں آگ جلائی جائے۔ تو یہ جب کفار نے جب دیکھا تو یہ جو ہے نا تمام اتنا بڑا لشکر کبھی دیکھا ہی نہیں، اور ہمارے اوپر چڑھ آیا، تو پھر اس طرح کفار کو جو ہے نا روب اور دبدبا ان پر پڑ گیا تھا۔ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے۔ ایک ایسا آدمی ہے آج تک جن کے پاس خانہ کعبہ کی جو چابیاں وہ چلتی آ رہی ہیں، اس کی وجہ کیا بنی تھی؟ یہ اور نسل عثمان بن طلحہ آج بھی چابی ان کے پاس ہے، اور بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ان سے چابی چھینی بھی گئی ہے بنو عباس کے دور میں غالباً، تو لیکن وہ دروازہ نہیں کھلا تھا، تب ان کے خاندان کا ایک بچہ آیا، اس نے ہاتھ لگایا، دروازہ کھل گیا، تو یہ آپ علیہ السلام کا جو ہے نا معجزہ ہے۔ اچھا یہ کیا آج انہی کی نسل میں سے ہیں، انہی کی نسل میں سے ہیں قبیلہ بنو عبد الدار۔ یہ نا جب او بدر کے اندر شکست ہوئی نا قریش مکہ کو، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم جو ہے نا اپنے جو پرانا قبیلہ ہے بنو عبد الدار، اس کو ہم علم دیں گے، تو احد کے اندر دیا گیا۔ اچھا چل ہم بات کرتے ہیں آگے موجودہ سنیریو موجودہ دور میں کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اور آپ علیہ السلام کی جب فتح مکہ ہوا تو آپ نے 9 بندوں کے بارے میں کہا کہ جہاں بھی مل جائے اس کو قتل کر دیا جائے۔ کتنے بندوں کی جان بخشی اور کس کو خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر قتل کیا تھا؟ جی تھوڑا اس کو واضح کر یہ چار یہ یہ 4 لوگ تھے۔ ایک ابن خطل کر لیں آپ، 4 بندے قتل ہوئے تھے، 5 کو امان ملی تھی۔ جس کا آپ کہہ رہی ہیں نا وہ حبار بن اسود تھا، اس نے جو ہے نا حضرت زینب کو جو ہے وہ کچو مارا تھا، تو جس کی وجہ سے ان کو نا حمل ان کا ضائع ہوا تھا۔ 4 بندے تھے، ایک ابن قتل، دوسرا مکیس بن سبابہ، اور تیسرا حارث، اور چوتھا حبار بن اسود۔ ٹھیک ہے، یہ جو مکیش بن سبابہ ہے نا یہ مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اس نے ایک صحابی کو قتل کیا تھا، پھر یہ مرتد ہو گیا تھا، اور پھر یہ مشرکین مکہ کے پاس واپس آ گیا۔ تو یہ 4 بندے تھے۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، حبار بن اسود کو، اچھا یہاں پر اب موجودہ سنیری میں بات کرتے ہیں۔ اسلام نے یہ 9 وہ بندے تھے جو نبی علیہ السلام کی شان میں ہجو کہا کرتے تھے اور ایسے اشعار کہا کرتے تھے، تکلیفیں دیا کرتے تھے، جن میں شان اقدس میں آپ کی جو ہے نا وہ گستاخیاں کیا کرتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے پھر بھی معاف کر دیا۔ کیا موجودہ دور میں کوئی ختم نبوت یا نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں اچھے الفاظ نہیں کہتا؟ کیا دوبارہ وہ معافی مانگ لے تو ہم اس کو معاف کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اور موجودہ دور میں امت مسلمہ کس نہج پہ چلی جا چکی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ میرا سوال آپ یہ سمجھے ایک بندے نے اس دور میں نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے یا نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے، کیا وہ معافی مانگ لے تو اس کی معافی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر نہیں ہوگی تو میں آپ کے سامنے 2 3 مثالیں رکھتا ہوں۔ طلحہ خلید نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟
از عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 16 ہجری میں وہ مسلمان ہوا تھا، معافی مانگی تھی اس نے، 5 6 سال کا عرصہ وہ جھوٹا نبی بن کے پھرتا رہا ہے، بعد میں معافی مانگی، مسلمان ہوا، اور ایک جنگ میں شہید بھی ہوا ہے غالباً۔ تو جب از عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیگر باتیں ہم مان لیتے ہیں، 20 تراویحوں کا مسئلہ ہو گیا اور دیگر جو دنیاوی دینی معاملات ہو گئے، اگر آج کے دور میں اگر کوئی بندہ جانے انجانے، ٹھیک ہے، یہ بات کر لیتا ہے، اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے، تو پھر امت مسلمہ کیوں نہیں معاف کرتی؟ جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم دیکھتے ہیں کہ جن کی، جی، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، اور یہ اچھا جواب ہے، مدلل جواب ہے، دونوں مثالیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، لیکن میں یہاں ایک اور بات ایڈ کرتا ہوں، موجودہ دور میں کیا کہیں کسی حد تک ہم ختم نبوت یا نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں جو قوانین بنے ہوئے ہیں ان کا ہم غلط استعمال تو نہیں کر رہے؟ جی، ہم کسی حد تک اس قانون کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے قانون اور ایک ہوتا ہے ایمان۔ اب حافظ آباد میں ایک واقعہ پیش ہوا تھا، وہ سیلری کا ایشو تھا غالباً، وہ سیلری نہیں ملی یا چھٹی نہیں ملی بینک میں، بینک کے گارڈ کو، تو اس نے نا تیش میں آ کر مینیجر کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد میں نا وہ نعرے لگاتا رہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ختم نبوت زندہ باد، یہ وہ ادھر تو نعرے لگاتا رہا۔ اب اس نے ایک نیا رنگ دے دیا ہے، ٹھیک ہے، اب تو یہ ہوتا ہے ایک اپنی دشمنی ہوتی ہے ذاتی، وہ جب کلیئر ہوتی ہے پتہ میں پھنس گیا ہوں، تو وہ مذہبی جو ہے نا تاثرات لینے کے لیے جو ہے وہ اپنے ساتھ ایڈ کرنے کے لیے اس کو ایک بیان دے دیتا ہے جس نے گستاخی کی ہے۔ ہر بندہ ہر روز گستاخیاں نہیں کرتا، لیکن ہم نے بھی اس کو جو ہے نا ہمارے لوگوں نے مس یوز کیا ہے، جیسے آپ دیکھیں کوٹ رادھا کشن ہے لاہور کے پاس، 2 3 عیسائیوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا کہ آپ نے قرآن کو جلایا ہے، ٹھیک ہے، تو حالانکہ جب اس کی تہ میں جائیں گے تو واقعات اور نکلیں گے۔ میرا خیال، میرا اپنا موقف یہ ہے، اگر اس معاملے کو ہم دلائل کے ساتھ یا گواہان کے ساتھ ہم پیش کریں گے عدالت میں، عدالتیں موجود ہیں، اور خود فیصلہ کرنا شروع ہو جائیں گے نا، تو ملک میں ایک انتشار کی فضا پیدا ہو جائے گی۔ جیسے آپ نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے سری لنکا کا جو مینیجر تھا اس کو جلا دیا گیا ہے، اس نے جلا دیا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ پیچھے آپ سٹوری دیکھیں اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو تمام بلڈنگ ہے نا اس کو صاف کیا جائے، اور جتنے اشتہارات ہیں نا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، اس قسم کے اشتہارات فیکٹری میں بہت زیادہ تھے، اس نے کہا اشتہارات سے ان کو پاک کیا جائے اور اچھے طریقے سے نا بلڈنگ کو مینٹیننس کیا جائے۔ اب اس نے اشتہار اتروائے ہیں، اس نے کہا لو اس نے گستاخی کی ہے، تو اس قسم کے واقعات کو پھر جو ہوتا ہے نا، کون سا علاقہ ہے؟ ہاں، میرے سے سیالکوٹ نا 60 کلومیٹر دور ہے میرے سے، ٹھیک ہے، کیا اتنے سالوں سے وہ 15 سال سے وہاں رہ رہا ہے، بیوی بچے وہاں پہ ہیں، اس کا رویہ ٹھیک نہیں، تو آج ہی ٹھیک نہیں تھا ہونا؟ کہ صلح حدیبیہ میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جب بھی دشمن صلح کی غرض سے آپ کی طرف ہاتھ بڑھائے تو آپ کو وہ ہاتھ قبول کرنا چاہیے، اگرچہ آپ قوت میں زیادہ ہوں یا کم ہوں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو نا کیوں نہ کہ میری بات سنیں، کیوں نہ کہ جنگ، کیوں نہ کہ جو ایک منٹ، جو کیوں نہ کہ جنگ کرنا یا صلح کرنا دونوں امن کے لیے ہوتی ہیں۔ جنگ کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ دشمن کو خاتمہ کر کے امن کو بحال کیا جائے، اور صلح کا بھی یہی ہوتا ہے، صلح کرنے کے بعد امن کو بحال کیا جائے، کیوں نہ کہ دین اسلام ہے ہی امن و سلامتی والا دین ہے، تو اسی لیے جس صورت میں بھی امن آ رہا ہو اس کو قبول کرنے میں مسلمان کو تردد نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے، میرا خیال ہے کوئی 3 4 لوگ، 5 لوگ تھے جن کو معاف کیا ہے، وہ میرا خیال ہے امن برقرار رکھنے کے لیے کہ جو لوگ کفر چھوڑ کر آ رہے ہیں تو ان کو آنے دیا جائے۔ اس کے علاوہ اگر ہم جنگوں کو بھی دیکھیں نا، بہت ساری جنگوں کو، تو سب سے پہلے ان کو کلمے کی دعوت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ علیہ السلام کی واضح احادیث میں ارشاد ہے کہ بوڑھوں کو نہیں قتل کرنا، عورتوں کو نہیں قتل کرنا،
بچوں کو قتل نہیں کرنا، مردوں کو بھی نہیں کرنا، صرف ان مردوں کو قتل کرنا ہے جو ہتھیار اٹھا کر تمہارے سامنے آ جائیں۔ تو یہ بھی ایک امن کی بہت بڑی دلیل ہے۔ آپ دشمن کے ساتھ لڑنے جا رہے ہو لیکن آپ ان کی املاک کا، ان کی جو کھیتی باڑی ہے، ان کے درختوں کا، ان کے بزرگوں کا آپ خیال کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بات امن میں شامل ہوگی۔ نے جو بڑا اچھا پوائنٹ ویلڈ اس کو ایشو ہائی لائٹ کیا ہے کہ آج بھی ہم امن کو برقرار رکھ سکتے ہیں اگر ہم انہی اصولوں پر آپس میں جو ہے نا گفت و شنید کریں۔ ٹھیک ہے، اپنی ابھی دکانداری نہ چلائیں، بلکہ وہ جو اصول دیے ہیں آپ علیہ السلام نے، اور جو اگر امت کے اندر، اگر آپ پاکستان کے تناظر میں دیکھیں، امت کے اندر جو مسائل ہیں نا، وہ زیادہ تر فروئی مسائل میں اختلاف ہے۔ تو اس میں علماء کا کردار یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ جو مسائل ہیں ان کا ایمانیات اور عقائد کے ساتھ تعلق نہیں بلکہ یہ فروع کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر کوئی ایسا بھی کر لے تو اس کے جو اعمال کی قبولیت ہوگی، اگر ایسا نہ کرے تو بھی ہو جائے گی۔ اس لیے بہت بہت ساری جو فضا ہے نا امن کی قائم ہوگی۔ مثلا یہ رفع الیدین کا مسئلہ ہو گیا، وہ اہل حدیث کہتے ہیں نماز ہوتی ہی نہیں اس کے بغیر، جبکہ ان کو یہ کہنا چاہیے اگر کوئی کر لے تو نماز ہو جاتی ہے۔ ہمارے علماء ان کو یہ کہنا چاہیے کہ بہت ساری احادیث ملتی ہیں لیکن نہ کرنے کی بھی ملتی ہیں، جہاں پر یہ بتایا جائے کرنے کی ملتی ہیں وہاں نہ کرنے کی بھی بتائی جائیں۔ اس طرح جو ہے نا ایک معتدل راستہ نکلے گا، اعتدال والا۔ آج کل یہ جو اہل حدیث شوافے اور احناف وغیرہ ان کے اندر کیا اختلاف ہے، تو میں نے یہی جواب دیا تھا کہ ان کے اصول ایک ہیں اور ان کا فروع کے اندر اختلاف ہے۔ تو کہتے ہیں فروع کیا چیز ہوتی ہیں، فروعی مسائل۔ میں نے کہا دیکھیں سارے، ایک مکان ہے، ایک مکان کے دو دروازے، ایک مین گیٹ ہے اور ایک بیٹھے کا دروازہ ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے اگر آپ بیٹھے کے دروازے سے اندر جائیں گے تو داخل تو آپ ہو گئے ہیں لیکن تھوڑا نامناسب طریقہ ہے، مطلب تو یہ ہے داخل ہونا گھر میں۔ اور دوسرا بندہ کہتا ہے کہ بہتر طریقہ یہ ہے آپ مین گیٹ سے انٹری دیں۔ ٹھیک ہے، اب جو مین گیٹ والے ہیں وہ اپنے دلائل دیتے ہیں، جو بیٹھک سے جانے والے ہیں اپنے دلائل دیتے ہیں۔ تو فروعی مسائل میں بھی یہی ہے، کوئی رفع دین کرنے والے اپنے دلائل دیتے ہیں اور نہ کرنے والے بھی اپنے دلائل دیتے ہیں۔ اور اس میں صرف جو ہے نا اولا اور ادنا میں اختلاف ہے، زیادہ ثواب کس میں ہے، نہ کرنے میں یا کرنے میں۔ تو یہ فروعی مسائل ہیں۔